بعض علماء کی رائے میں نماز عشاء کی 11 رکعتیں وتر ہیں، بعض کی رائے میں 3۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ 11 بھی وتر ہیں اور 3 بھی وتر ہیں، یعنی یہ کہ جو بھی 2 سے تقسیم نہ ہو سکے عدد وہ جو ہے وتر ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے 1 کے بھی قائل ہیں، بعض لوگ 3 بھی پڑھتے ہیں، تو اس طور سے پڑھتے ہیں کہ پہلے 2 کو نفل کی حیثیت سے ادا کر کے سلام پھیر کے پھر 1 پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں مختلف آراء ہیں اور مختلف جو ہے معمولات ہیں، مختلف جو مسلکوں کے لوگ ہیں، تو ان میں کوئی بہت بڑا حرج اور کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں 3 ہی کا پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا، اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا، اور یہی وہ چیز ہے جو جماعتی زندگی کا خاصہ ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی کی۔ اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہمارے دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہیں کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھ۔ تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجوہ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو۔ اس کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے۔ ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے، وہ معاشرہ کہ جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رخ پر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف چلنا بہت مشکل۔ ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ 5 قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے آپ کو، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جہاد کی تین ایسپیکٹس جو ہیں پہلی منزل کے جہاد کے، وہ ہم کل پڑھ چکے۔ اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے، 2 صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا۔ علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ۔ جیسے اطاعت اور تقوی ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں، اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقوی۔ اسی طرح صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا، سہارنا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے، میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے، آپ کہیں میجسٹریٹ ہیں یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے۔ مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے، نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو۔ اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ؟ یہ ہوگا صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا۔ دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہے، نہایت حسین ہے، پھر وہ عورت جو ہے امراۃ العزیز،
اتنے بڑے سرکاری افسر کی بیوی وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اس وقت اپنے آپ کو تھامنا۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے تو اس برائی کا قصد کیا ہی تھا، حضرت یوسف کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی، یوسف بھی کرتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اس وقت اللہ نے خصوصی دستگاری فرمائی، دستگیری، اس لیے کہ انسان کا نفس تو ظاہر بات ہے، وہ تو انسان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کہتے تھے کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اوصیکم وہی آ گیا، اوصا یوسی ایسان باب افعال، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ نفس کو تھامنا، روکنا ان چیزوں سے جو اسے مرغوب ہے، یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جو ناگوار صورت پیش آ رہی ہے، نفس تو چاہ رہا ہے سو، ادھر معلوم ہے کہ اذان ہو چکی ہے، فجر کی جماعت کا وقت ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے نفس کے اس تقاضے کو پیچھے ڈال کر اور اللہ کے حکم پر کاربند ہونا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر، ایک مثبت صبر، ایک منفی صبر، یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دوسری منزل۔ دوسری منزل کیا تھی؟ یاد کیجئے، دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، دوسروں کو کہنا، اسی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اس میں میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک آیت کے حوالے سے، میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ تین باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، وہ تین باتیں آج سمجھ لیں۔ وہ تین باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے، اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، تین چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، خوشنما نصیحت۔ اور تیسری چیز وجادلہم باللتی احسن، جدال حسنہ، جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب ان تین چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو تین لیولز ہیں دعوت کے، ہم ان کو بھول گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ تینوں لیول پر بیک وقت کام کرتے ہیں، اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ شخصیتوں کے اندر جو محدود اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے، تینوں لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انبیاء کے لیے تو ہوتا ہے۔ وہ تین لیول کیا ہے؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایک اونچا طبقہ ہوتا ہے۔ اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی۔ ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا، مائنورٹی ہے، وہ اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت عوام الناس کی ہے۔ انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا، انٹلیکچوئل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے کہ وہ اقلیت ہوتی ہے، ذہین اقلیت۔ اسی کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی۔ آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس، یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹھا نظر آ رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا، آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے، کس عالم میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا؟ علامہ اقبال کی بعض تفسیریں آپ تصویریں دیکھی ہوں گی، یوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا بڑا نکما آدمی ہے، یہ کیا سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا ہے، کون سا مسئلہ اس کے سامنے زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے، علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور غلطاؤں پہ کیا انسان۔ اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا ہٹ رہا ہے۔ یہی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں۔
وحی کے آغاز سے متصلاً قبل اور وحی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر، غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مزمل و مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے۔ اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد تان لیتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں خود پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے، چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں، جو کندھے پر چادر پڑی ہوتی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر دیا۔ یہ کیفیت حضور کی رہی ہے، اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے۔ اگر آپ نصارہ میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے، اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے۔ آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی، تو کیا کرتے تھے غار حرا میں؟ یہ ہمارے محدثین کرام نے اس کے لیے یہ الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ غور و فکر، سوچ بچار کیا، یہ سوچ بچار میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں آیا یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جائیے۔ لیکن یہ کھڑا ہونا کون سا؟ رات کا کھڑا ہونا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور مدثر میں یا ایھا المدثر قم، یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ قم فانذر، یہ دن کا ہے۔ اب آپ خبردار کیجئے، دعوت دیجئے، اپنے رب کی تکبیر کیجئے۔ تو یہ در حقیقت دو حکم جو دیے گئے وہ اسی کیفیت میں۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام نہیں کر رہے، اس لیے بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تھنک ٹینکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں یہ، وہ اصل میں وہ ہوتا ہے ان کے غور و فکر کی صلاحیت کو بروئے کار لانا، ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا کہ وہ اپنی ذہانت، فطانت، سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر بروئے کار لانا۔ بہرحال یہ ہے وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی، اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جان لیں۔ دیکھیے میں مثال سے سمجھا دوں کہ یہ میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، 2 من کا 1.5 من کا وجود ہے کہ نہیں؟ ایوریج 1.5 من کا تو ہوگا، میرا تو خیر 2 من سے بھی زائد ہے۔ اب اس میں ایک دماغ ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ پاؤ بھر کا، 1.5 پاؤ کا، آدھ سیر کا اتنا ہی ہوگا، لیکن سارے وجود کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ کر سکتا، یہ تو دماغ سے ہوگا۔ یہاں سے حکم آئے گا یہ سانپ ہے مت پکڑنا، اور یہاں سے آئے گا لکڑی ہے پکڑ لو، اٹھا لو۔ پاؤں چل سکتے ہیں، کدھر چلے کدھر نہ چلے کون فیصلہ کرے گا؟ دماغ۔ یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ چلو، تو دماغ، پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ زبان بولتی ہے، فیصلہ کون کرتا ہے کیا بولنا؟ دماغ۔ تو میرے پورے اس وجود کو کنٹرول کیا کر رہا ہے؟ دماغ۔ اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی 2 من کے مقابلے میں آج سے؟ اسی طریقے پر آپ سمجھیے کہ انسانی معاشرے میں وہ برین ٹرسٹ جو ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی بہت کم ہے لیکن بڑی اہم ہوتی ہے۔ جدھر کا ادھر رخ ہو جائے گا، جس طرف ان کا رخ ہو جائے گا ادھر معاشرہ خود بخود چل پڑتا ہے۔ یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے یہ واز سے کسی بات کو نہیں مانتی، واز سننے کو تیار نہیں۔ اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقل سے بات کرو، دلیل لاؤ، دلیل سے مانو، دلیل سے منواؤ، ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہیں واز ہو رہا ہو تو وہ مسکراتے رہتے ہیں، اول تو آئیں گے نہیں، کہیں پھنس گئے مجبوری کو تو زیر لب مسکراتے رہیں گے کہ یہ واز فرما رہے ہیں، بھائی کوئی عقل سے بات کرو، کوئی دلیل سے بات کرو۔ اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے، فرائیڈ کا نظریہ بڑا گمراہ ہے، بہت غلط ہے، بھائی دلیل سے ثابت بھی کرو۔ یہ کہنا آسان ہے، مارکس کا نظریہ کفر ہے، لیکن کچھ ثابت تو کرو، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ ہے اصل میں جو سب سے ٹاپ کے لیول کی تبلیغ ہے، وہ یہ ہے، دلیل سے، برہان سے، غلط نظریات کا عقلی دلائل سے ابطال۔ یہ بات یوں غلط ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، دلیل سے ثابت کیا جائے۔ یہ ہے کس کے لیے؟ انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے۔ اس کو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔
دوسرا لیول کیا ہے عوام الناس کا؟ وہ لیول ہے عام لوگ، ان کے ذہنوں میں کوئی خناس نہیں، کوئی غلط نظریہ نہیں، انہوں نے تو جیسے آپ کہتے ہیں کلین سلیٹس ہیں، اس کے اوپر آپ جو چاہیں لکھ دیں، اور اگر کسی سلیٹ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پہلے اسے صاف کرنا پڑتا ہے تب لکھیں گے۔ تو وہ جو ہوتے ہیں ذہین اقلیت، ان کے تو ذہنوں کی پہلے صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ڈارون کا نظریہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکالیں گے تو قرآن مجید میں جو آیا ہے قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ، وہ ڈارون کا نظریہ نکلے گا تو بیٹھے گا نا۔ وہ ڈارون کا نظریہ وہاں ہے، وہ حجاب بنا ہوا ہے، وہ قصہ آدم و ابلیس کو پڑھتا ہوا مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے۔ کیا بچگانا باتیں ہو رہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ڈارون کا فلسفہ۔ اب پہلے وہ ڈارون کا فلسفہ، اسی کو کہا ہے نا کسی نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ذہن بدلا گیا، فکر بدلی گئی، سوچ بدلی گئی، کہیں ڈارون ہے، کہیں فرائیڈ ہے، کہیں مارکس ہے، کہیں ایڈلر ہے، کہیں برٹرینڈ رسل ہے، کہیں سارترے ہے، یہ ذہنوں کے اندر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب کہاں سے بات آئے؟ اسی کو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے۔ جان سٹورٹ مل، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس نے یہ فرمایا ہے۔ جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ غزالی کی بات کہاں سنے گا، رومی کی بات اس کے پلے کہاں پڑے گی؟ تو اس کے لیے تو ہے وہ بڑا کٹھن کام، اور کٹھن کام ہونے ہی کی وجہ سے ہم کرتے نہیں۔ عوام الناس میں واعظ سے نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا یہ آسان ہے، لہذا ہمارے ہاں اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی لیول پر ہوتا ہے۔ واعظ ہے، نصیحت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، عوام کے لیے وہی مفید ہے۔ عوام کو آپ خامخواہ فلسفے پہ پڑھانے بیٹھ جائے تو یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، وہ کیا ہے؟ واعظ۔ اور واعظ جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، واعظ بہت ہی مفید ہے، بشرطے کے دماغ میں کوئی خناس نہ ہو، فطور نہ ہو، کوئی غلط نظریے بیٹھے ہوئے نہ ہو۔ تو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی اور دل میں جا لگے گی۔ صرف یہ ہے کہ عوام الناس ایک بات کے بارے میں جان لیجئے، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ یہ تو چونکہ در حقیقت کوئی عقلی علمی بات نہیں ہوتی، یہ احساس ہوتا ہے۔ اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنی دھوس جمانا چاہ رہا ہے، یہ میرے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنا چاہتا ہے، تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر محسوس کرے کہ یہ میرا مخلص ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی کے لیے بات کہہ رہا ہے، اس نے کوئی دھندا نہیں بنایا ہوا، اس نے یہ پروفیشن نہیں اختیار کیا ہوا، بلکہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ بات واقعتاً دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جا کے اثر کرے۔ یہ ہے عوام الناس کے لیے۔ اب تیسرا لیول ہے وہ جو آپ کا معاشرہ ہے، قادیانی مبلغین بھی موجود ہے کہ نہیں، عیسائی بھی موجود ہے کہ نہیں۔ پاکستان میں تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی، اور ان کے اعداد و شمار پڑھیے، کتنے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے ہیں پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں، کتنے نئے چرچ ہیں کہ جو تعمیر ہوئے پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد۔ ان کے مشنز کی رپورٹ پڑھیے، رونا آتا۔ وہ کیوں ہے کہ ان کے پروفیشنز ہیں، پروفیشنل پادری ہیں، بڑی ٹریننگز لے کر آتے ہیں، کروڑوں روپے کے بجٹ ہیں ان کے مشنز کے، پوری حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کا ایک اثر قائم ہو جائے، جس چیز کا نام آپ مناظرہ کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے بعض تعلیم یافتہ لوگ مناظرے کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں، بری چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ مناظرہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے عوام جو ہے ان کے زیر اثر آ جائیں گے۔ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا یا نہیں کیا، بہرحال اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی، ہم جو ہے مرعوب ہو گئے، محکوم بھی ہوئے، محکوم مرعوب بھی ہو جاتا۔ دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آ گئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے، عربی پڑھ کر آتے تھے، فارسی سیکھ کر آتے تھے، قرآن پڑھ کر آتے تھے، تاکہ وہ ٹاک کر حملے کر سکیں اسلام پر۔ اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی، وہ تو ہر کام کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا۔ اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا، فتویٰ دینا ان کا کام تھا، کیا چیز ضروری ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع ہی پیش نہیں آیا تھا۔
نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن، کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا، اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اس نے شکست کھائی اس سے۔ پھر وہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا۔ میں آج جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کر لے۔ اب آپ سوچئے اس کو، اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا؟ ایک طرف انگریز حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، اس کی تہذیب سے ویسے ہی مرعوب ہو گئے، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے، تو عوام میں جس پر جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کا ایک بندہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اللہ تعالیٰ نے بر وقت اٹھا دیا۔ وہ اقبال نے شعر مصرع استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر، انہوں نے مناظرہ کیا، پادری فینڈر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرا لگایا، اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی، خلافت عثمانی، وہاں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں کا کوئی عالم مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے تھے حج کے لیے، جب دارالخلافہ میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست دی تھی فینڈر کو، تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف لائیے، اس پادری نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے دعوت پر اب جا رہے ہیں ترکی۔ اسے فینڈر کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے، مولوی رحمت اللہ، وہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا، مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے، دیکھیے اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک شخص یہ تینوں کام نہیں کر سکتا۔ ایک شخص انٹلیکچوئل لیول پر بھی کام کرے، ایک شخص سرمن اور واعظ کی سطح پر بھی کام کرے، اور وہ شخص مناظرے بھی کرے۔ مناظرہ عیسائیوں سے کرنے کے لیے کچھ اور معلومات درکار۔ بائبل کو پڑھاؤ، جیسے آئے تھے دیدات صاحب، یہاں آئے کہ نہیں آئے؟ اب وہ اس وقت اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ ایک شخص ہے جو بائبل کے حوالوں سے پادریوں کا ناطقہ بند کیے ہوئے، غالباً آج یا کل ان کا جو مناظرہ ہوا ہے لندن میں، اس کے کیسٹس آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت ایک شخص عالم اسلام میں ایسا اٹھ کھڑا ہوا کہ کئی جگہ پر وہ پادری لوگ جو شکست کھا چکے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اب یہ صلاحیت، آپ اگر کہیں احمد دیدار صاحب سے کہ ایک قادیانی سے بھی مناظرہ کرو تو نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے۔ قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے وہ قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی جائے، اس کا سارا لٹریچر کھنگالا جائے اپنے دل پر جبر کر کے، تبھی تو کر سکے گا نا۔ تو ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اداروں کی ضرورت ہے، جہاں پول اپ کیے جائیں صلاحیتیں، کہ جو لوگ انٹلیکچوئل لیول پر کام کر سکتے ہیں وہ اس لیول پر تیاری کریں، جو لوگ عوامی سطح پر واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے عوام الناس کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں وہ اس کا کام کریں۔ پھر جو جدال کرنے والے ہیں، مناظرہ اور مجادلہ، وہ آئے اور وہ اپنی اپنی مختلف جو ہیں جتنے بھی ان کے اندر وہ اسپیشلائز کریں اور ان کا مقابلہ کریں۔ ہندوستان میں عیسائیوں کی طرف سے حملہ ہوا اسلام پر، اور اسی وقت ہوا تھا آریہ سماجیوں کی طرف سے۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کرنے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی، اور یہ غلام احمد قادیانی بھی جو پہلے مشہور ہوا ہے، وہ در حقیقت انہی مناظروں کی وجہ سے، آریوں کے مقابلوں میں کچھ انہیں فتح حاصل ہوئی، کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی تو مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ اور اب جو دماغ میں خناس پیدا ہوا، ظرف کم ہو تو زیادہ پڑ جائے تو چھلک جاتا، لہذا میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں نبی ہوں اور میں فلاں ہوں۔ پھر یہ دعوے اس نے کیے، فضل و اضل، گمراہ ہوا اور نہ معلوم کتنوں کو گمراہ کر گیا۔ لیکن اپنی جگہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعوت کے یہ تینوں لیول ضروری ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی احسن۔ یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ جیسے پہلی سطح پر تین جہاد تھے، نفس سے جہاد، شیطان سے مقابلہ، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط دباؤ کا مقابلہ۔ وہاں صبر کیا تھا؟ صبر عن المعصیہ
صبر علی الطاعہ۔ اب یہاں کون سا صبر درکار؟ جو شخص یہ کام کرے گا اسے اپنے کیریئر کا صبر کرنا پڑے گا۔ ایک شخص میں ذہانت ہے، صلاحیت ہے، وہ کوئی بہت ہی نفع بخش کیریئر جو ہے اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس میں اسے بڑی اونچی تنخواہیں مل رہی ہیں، بڑی اعلیٰ پریکٹس چل رہی ہے، لیکن وہی صلاحیت اب ادھر لگائے گا، ظاہر بات ہے وہ بساط طے ہوگی، اس میں کمی آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکے گا اگر صبر نہ ہو؟ اگر انسان صبر نہ کر سکے، اگر انسان قربانی نہ دے سکے اپنے کیریئر کی، اپنے مفادات کی، اپنے شاندار مستقبل کی، وہی نوجوان دیکھیے، ہمیں شرم آنی چاہیے اور گردنیں ہمیں جھکا لینی چاہیے۔ قادیانیوں میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیاں جو ہے وقف کر دیتے، وہ زندگیاں وقف کرتے ہیں، انہیں ٹریننگ ملتی ہے، پھر وہ میدان میں آتے۔ عام آدمی کیسے کام کر لے گا؟ آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم ذرا بھی کوئی کھاتا پیتا انسان ہو، ذرا سی بھی اس کی کوئی حیثیت ہو، وہ کبھی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہو۔ بھائی چندہ لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جان چھوڑو، ہم اپنی اولاد کو اس کام کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ ہے ہمارا حال، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین حق جو ہے پامال ہے۔ آج ہی کوئی صاحب کہہ رہے تھے قادیانیت افریقہ میں بہت پھیل رہی ہے۔ کیوں پھیل رہی ہے؟ باطل جو ہے، عیسائیت پاکستان میں پھیل رہی ہے، کیوں پھیل رہی ہے؟ آخر حکومتیں ہیں، پیسے خرچ کرتی ہیں، ان کے پادری سرد ترین ممالک کے رہنے والے لوگ گرم ترین ممالک میں آ کے زندگیاں گزارتے کہ نہیں گزارتے؟ آج تو پھر بھی ایئر کنڈیشنز ہیں ان کے لیے، لیکن ایک زمانہ وہ بھی تو تھا جبکہ وہ جیکب آباد میں اور کہاں پنجاب کے تھل کے صحراؤں میں وہ لوگ گئے ہیں، اس وقت ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھے، انہوں نے وہاں جا کر کام کیے ہیں، ان گرمیوں کو جھیلا۔ تو کام تو کرنے سے ہوتا ہے، صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین، یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے، کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہیں، کچھ شعر دوڑ لیتے ہیں، ہم پر دھوس جماتے ہیں۔ کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحرun کذاب، سحر کرنے والا، جادوگر، نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ ہے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے، حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک دم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ حجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بھائی یہ دیکھو، محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں، کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فتوے چست کیے جا رہے ہیں۔
مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھچ رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی، آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے یہ بات، ذرا سیرت ہی کا سمجھ لیجئے، آج ایک بیان ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے جب حضور نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو اب وہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئی۔ معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا۔ دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے یہ جا کے غار حرا میں بیٹھتے ہیں، کئی کے دن رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، وہ خشکی چڑھ گئی نا آگے۔ یہ جس طرح کی باتیں دنیا میں آج ہوتی ہیں اسی طریقہ کی باتیں ہوتی تھی۔ عتبہ ابن ربیعہ ایک مرتبہ آتا ہے، کیونکہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا، تو قریب آ کر بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے بزرگانہ انداز میں کہتا ہے، بھتیجے، حضور سے، بھتیجے اگر واقعی کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے تم پر، وہ آسیب آ گیا ہے تو مجھے بتا دو۔ میرے بہت سے عاملوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کر یہ تمہاری بدروح دور کر دوں گا۔ اب آپ سوچئے کیا بیتی ہوگی حضور کے دل پر۔ یہ وہ کیفیات ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے 4 برس تک یہی شکل رہی ہے۔ مخالفت اسی نوع سے ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں فزیکل پرسیکیوشن، جسمانی تشدد، وہ پہلے 4 سال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جب بھی کبھی کوئی ایسی دعوت اٹھتی ہے، اب مجھے اجازت دیجئے میں ایک لفظ انقلاب یہاں استعمال کر لوں، انقلابی دعوت۔ کل میں نے کہا تھا نا، ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ۔ مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، اور انقلابی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال اشتراکی تبلیغ۔ میں باہر سے مثالیں دے رہا ہوں، اندر سے نہیں دینا چاہتا۔ آگے یہ کہ یہ قدر گفتیں، باقی فکر کن۔ آگے انسان اپنی عقل سے کام لے، سوچے، غور و فکر کرے۔ تو یہ انقلابی تبلیغ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انقلابی تبلیغ کے اندر یہ بات جان لیجئے کہ پہلا رد عمل جو ہوتا ہے معاشرے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ سر پھرے قسم کے چند نوجوان اس کے ساتھ ہیں، ایسی کیا بات ہے گھبرانے کی؟ مشت خاک ہے، بس ان کو چٹکیوں میں اڑاؤ۔ جو چٹکیوں میں اڑانا کہلاتا ہے، اسی کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، پھونکے مار کے ہی بس۔ تو پہلا رد عمل جو ہوتا ہے ایک نظام کا، ایک کسی انقلابی دعوت کے خلاف، وہ رد عمل ہوتا ہے استہزاء، تمسخر، مذاق کرو، ان کو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمتیں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، ان کو اس طریقے سے، اسی کا نام ہے آج کل کی اصطلاح میں کیریکٹر اسیسینیشن۔ ان کی شخصیتیں جو ہیں ان کو داغدار کر دو، ان کا اعتبار ختم کر دو، ان کا استہزاء کرو، تمسخر کرو۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ایک گونا فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے اس وقت پاکستان میں، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، بڑا دقیانوسی مولوی ہے، بیگمات کا رد عمل جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہوگا،
بڑے جو یہ جدید ہمارے روشن خیال قسم کے جو صحافی ہیں، اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو جس طرح استہزاء ہوا ہے، جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ میرے نزدیک بہت بڑی سند ہے جو اللہ کے ہاں جا کر پیش کروں گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے۔ میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے جو بات کہی وہ جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی۔ اگر اپنی طرف سے کہی ہو، کوئی اضافہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو مجھ پر اور لعنت ہو مجھ پر۔ لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن اور سنت کی بات ہے، تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقیانوسی کہا اور کسی نے اور فکرہ چست کیا، تو میں اس کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر پیش کروں۔ اور یہ جان لیجئے کہ وہی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة یا رب العالمین، آمین۔ ہمارا یہ مسلسل درس کئی ماہ کے وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ آج مکی اور مدنی سورتوں کے جو 7 گروپ قرآن مجید میں ہیں، ان میں سے آخری اور 7واں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے چند باتیں مجھے آج پھر دہرانی ہوں گی۔ قرآن مجید میں سورتوں کی جو تقسیم ہے منزلوں کی شکل میں اور گروپوں کی صورت میں، اس کے بارے میں۔ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، اور ان کی ایک تقسیم تو بہت قدیم ہے، دور صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے منزلیں تلاوت کے لیے، کہ ایک منزل روزانہ انسان تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے۔
اس میں یہ نہیں ہے کہ صفحے گن کر برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہوں، بلکہ مکمل سورتیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ایک ترتیب اس میں قائم ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر الگ کر لیا جائے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک نہایت جامع مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کے بعد سے تقسیم یہ ہے کہ پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہیں، تیسری میں 7 ہیں، چوتھی میں 9 ہے، پھر 11 ہے، پھر 13 ہے، یوں سمجھئے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سیڑھی جو ہے بڑے ہی ایک حساب سے بڑھ رہی ہے۔ البتہ حزب مفصل جو کہلاتا ہے آخری، اس میں 65 سورتیں ہیں، وہ بھی 15 کا ملٹیپل بنتا ہے 13 کا، 13 ضرب 5 65، اس کے اندر بھی ایک حسن ہے عددی اعتبار سے۔ ان میں مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اصل پیش نظر یہ ہے کہ تقریباً مساوی 7 حصے ہو جائیں، بالکل مساوی نہیں ہے۔ اس میں سے جو پہلا گروپ ہے، پہلی منزل 5.25 پارے کی ہے، بعض جو ہے وہ 4 پارے 4.25 پارے کے لگ بھگ ہے، آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، 27 28 29 30 تقریباً 4.25 پارے اس کے بنے ہیں، تو بالکل برابر نہیں ہے، البتہ تقریباً مساوی 7 حصے۔ یہ 7 منزلیں جو ہیں، اور ان کو 7 احزاب بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ قدیم ہے، ان کا ذکر آپ کو دور صحابہ سے مل جائے۔ البتہ بازی قریب میں نظم قرآن کے ضمن میں جو خاص ایک غور و فکر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا، اور اس میں یقیناً کچھ پیش قدمی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی، تو اگرچہ مولانا اصلاحی کی بہت سی تفسیری آراء سے بھی اختلاف ہے، خاص طور پر حد رجم کے بارے میں جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے اس کی بنا پر تو شدید صدمہ بھی ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اس معاملے میں منکرین حدیث اور منکرین سنت کے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے اور تفسیر قرآن کے ضمن میں اور بالخصوص تدبر قرآن کے ضمن میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو مولانا فراہی نے جو نظم قرآن کا تصور پیش کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں مولانا اصلاحی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہو، واللہ عالم، کہ جس طرح قرآن مجید کی یہ 7 منزلیں تلاوت کی ہیں، ایسے ہی 7 گروپ ہیں، اور یہ معنوی تقسیم ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مکی صورتوں سے، اور اختتام ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتوں پر۔ تو مکیات مدنیات ایک گروپ، پھر مکیات پھر مدنیات دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک معنوی ربط قائم ہوتا ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، ایک اس کا عمود ہے، اسی مرکزی مضمون کا، جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا اسی گروپ کے، اور دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آئے گا، اور وہ مضمون گویا کہ اس عمود کی حد تک اس گروپ میں مکمل ہو جائے گا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے اس کے مابین ایک عجیب عکسی نسبت ہے، ریسیپروکل ریشو ہے، کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک سورہ فاتحہ، بہت چھوٹی ہے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ معنوی اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے بھی مساوی اسے قرار دیا جا سکتا ہے، اساس القرآن، ام القرآن، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے مطابق تو حضور نے خود اس کو قرار دیا ہے والقرآن العظیم، جو سورہ حجر میں آیت آئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، تو حضور نے فرمایا یہی 7 مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ تو اپنی جگہ وہ معنویت کے اعتبار سے اس کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے، لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے بہت ہی مختصر، جبکہ 4 طویل ترین مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے کے لگ بھگ جو ہے یہ مدنیات ہیں۔ اب بالکل یہ نسبت جو ہے اس آخری گروپ میں آ کر اب یہ عکسی ہو گئی ہے، ریسیپروکل ہے، نسبت الٹی ہو گئی کہ اس گروپ کے اندر 48 صورتیں شامل ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تلاوت کا جو آخری منزل والا معاملہ ہے
آخری منزل وہ سورہ قاف سے شروع ہو جاتی ہے. اس میں گروپ دو ہے. سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک مکی صورتیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 صورتیں مدنی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا. یہ چھٹا گروپ ہے اور 7واں گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ ملک سے اور سورۃ الناس پر ختم ہوگا. یہ جو 48 صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً کل کی کل مکی صورتیں ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اب مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور بہت سی صورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو مدنیات ہیں وہ مختلف فی ہیں. 5 صورتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان 48 میں سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدنی ہیں، جن میں سے متفق علیہ صرف ایک ہے اور وہ سورۃ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. باقی 2 صورتیں اور ہیں، سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال، یہ ساتھ ساتھ ہیں. ان کے بارے میں بھی بعض مصاحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی صورتیں ہیں. اسی طریقے سے آخری 2 صورتیں معوذتین، ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ان کو بھی مکی صورتیں قرار دیتے ہیں. تو گویا کہ کل 5 صورتیں بنتی ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے ان 48 میں سے کہ یہ مدنی ہیں. ان میں سے بھی 4 مختلف فی ہیں. متفق علیہ جو ہے وہ صرف ایک صورت بنتی ہے، وہ سورۃ النصر. میری اپنی ایک رائے ہے اس کے ضمن میں، لیکن اول تو یہ کہ میں اس پر فی الحال جازم نہیں ہوں. جب اس مقام پر پہنچوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایک رائے حتمی طور پر قائم کروں گا. مولانا اصلاحی صاحب کے چونکہ ذکر سے بات شروع ہوئی تھی تو یہ عرض کر دوں کہ ان کے نزدیک آخری 5 صورتیں مدنیات ہیں. سورۃ النصر، اس کے بعد سورۃ اللہب اور پھر سورہ اخلاص اور معوذتین. اور اس میں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں تک سورۃ اللہب کا تعلق ہے اس میں تقریباً اجماع ہے کہ وہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. جبکہ حضور نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، اور ابو لہب نے اس وقت وہ بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے، تبا لک لہذا جمعتنا. تو تقریباً اجماع ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب. لیکن مولانا اصلاحی صاحب کی اپنی ایک تعویل ہے، انہوں نے اسے مدنی صورت قرار دیا ہے. تو بہرحال میں ابھی اپنی رائے جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پہلے گروپ اور آخری گروپ میں یہ ریسیپروکل ریشو ہے، عکسی نسبت ہے کہ پہلے گروپ میں تقریباً تمام صورتیں 6.25 پارہ اور یہ مدنیات پر مشتمل ہے اور مکی صورت صرف سورہ فاتحہ. اسی طریقے سے آخری جو یہ گروپ ہے سورہ ملک سے سورۃ الناس تک، اگرچہ تعداد اس میں سب سے زیادہ ہے صورتوں کی، 48 صورتیں ہیں، لیکن ان میں معدود چند یہ مدنی ہے اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں. یہ جو آخری 2 گروپ ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک چھٹا گروپ، اور سورۃ الملک سے لے کر اور سورۃ الناس تک یہ 7واں گروپ، ان دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے اور وہ ہے انذار آخرت، قیامت کی خبر دینا اور متنبع کرنا کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جانا ہے. موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کا نام ہے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. اور یہ جو یہاں سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کے بھی 2 حصے ہیں، ایک برزخی زندگی ہے اور دوسری پھر وہ حیات اخروی ہے بعث بعد الموت کے بعد، اور وہ ہے اصل زندگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اس زندگی کے اعمال کا نتیجہ اس زندگی کے اندر برآمد ہوگا. تمہارے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تم ایک امتحان سے دوچار کیے گئے ہو اس حیات دنیاوی میں، اور اس کا نتیجہ یوم القیامہ کو برآمد ہوگا اور لازماً جزا و سزا ہو کر رہے. جیسے کہ حضور کے ایک ابتدائی خطبے کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا. کہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے ہو، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا.
اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا۔ اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا وہ پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو ان صورتوں کا بالخصوص اس کی جو مکیات ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے۔ اس میں خاص طور پر وہ انداز جو ہے جو اب ہم اس آخری گروپ میں دیکھیں گے وہ ہے چونکا دینے والا انداز۔ ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی جس سے ذہول ہو چکا تھا، ذہن سے دور ہو چکی تھی، اور جس سے کہ اچانک ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی۔ چنانچہ یہ تیسری سورت جو آئے گی اس سورت 30ویں پارے میں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اب یہ انداز جو ہے پھر آخری پارے میں آپ کو ملے گا یہی انداز، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ۔ یہ انداز جو ہے یہ سوتوں کو جگانے کا انداز ہے، نیند کے ماتوں کو بیدار کرنے کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، یہ سوچیں غور کریں۔ اسی طریقے سے سورۃ القارعہ کے بعد جو آئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی، تم اس وقت اسے نظر انداز کیے چلے جا رہے ہو، تم اس کے بارے میں کچھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہی انداز جو ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ انداز جو ہے ان صورتوں کا یہ نمایاں ہے بہت اکثر و بیشتر میں، اگرچہ بعض دوسری صورتوں کے اندر بہت دوسرے حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے اس گروپ میں خاص طور پر یہ انذار جو ہے وہ چونکانے کے انداز میں ہے، جس کے بارے میں کہ مولانا حالی کی وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جس کے نتیجے میں چاہے لوگوں نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کیا خبر دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے ہاتھ لما توعدون، یہ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، جب ہم مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے، عظاما نخرہ، ہڈیاں بھی ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو چاہے کسی نے مانا چاہے نہیں مانا، لیکن یوں سمجھیے کہ ایک بحث شروع ہو گئی، ایک گفتگو شروع ہو گئی، وہ شروع کر دینا کا ادھر حقیقت یہ انداز ہے کہ جو ان صورتوں کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر میں آپ کو ملے گا۔ بس اس تمہید کے بعد سورۃ الملک جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی بھی فضائل میں بہت سے روایات موجود ہیں اور اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے۔ یہ سورت بھی اوراد میں سے ہے، یعنی ورد جس کو بنایا جائے، اور اس کو پڑھنا جو ہے اس کے اندر بہت سے منفعت مضمر ہے۔ اور یہ سورت بھی جیسے کہ سابقہ گروپ کی پہلی مکی سورت سے سورہ قاف، یہ بھی اسی جامعیت کی حامل ہے۔ اس میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے بھی بہت اہم مضامین آئے ہیں۔ پھر یہ کہ ایمانیات ثلاثہ، توحید، عظمت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی جلالت شان، اسی طریقے سے معاد، بعث بعد الموت، جنت اور دوزخ کا ذکر، اسی طریقے سے نبوت کا ذکر، رسالت کا ذکر، اور پھر یہ کہ استدلال آفاق و انفس سے، یہ ان تمام مضامین کے اوپر یہ سورہ مبارکہ بہت جامع ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بعض آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک تو حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اور ایک نفسیات انسانی کے اعتبار سے۔ بہرحال اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پہلا لفظ جو ہے تبارکہ، بہت بابرکت ہے۔ ایک تو یہ تفاعلہ، یہ جو وزن ہے اس میں مبالغے کا مفہوم ہے، بہت بابرکت، لیکن برکت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تبارکہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان میں 9 مقامات پر آیا ہے، اور ان میں سے یہ نوٹ کیجئے کہ 3 مقامات صرف ایک سورۃ الفرقان میں ہے، اس کا بھی آغاز ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے تبارکہ سے، پھر یہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے تبارکہ سے۔ تو تبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جو مادہ ہے برکن، اس کو کہتے ہیں جو اونٹ کا سینہ ہے، اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سینہ زمین پر ٹکتا ہے،
اور اس جگہ پر بھی جیسے تو ایک کوہان ہے اس کے اوپر، لیکن وہاں بھی ایک ایسا پیڈ بنا ہوا ہوتا ہے بہت مضبوط کہ جب وہ گویا کہ ٹک گیا تو اب اونٹ پورے طور پر زمین پر متمکن ہو گیا ہے اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ اسی سے مفہوم جو اس کا نکلا ہے وہ کسی چیز میں ثبوت اور ثبات اور کسی چیز کے اندر جماؤ کی کیفیت پیدا ہو جانا۔ مثلا ابترکوا فی الحرب، یہ جو مفردات امام راغب ہیں ان میں یہ مباحث آپ کو مل جائیں گے کہ عرب کہتے تھے ابترکوا فی الحرب، ابترکوا فی الحرب کے معنی ہے ثبتوا ولازموا موضع الحرب، جم گئے جنگ کے اندر اور وہ جنگ کی جگہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، میدان میں ان کے قدم جم گئے۔ یہ جماؤ اور ٹھہراؤ، اسی سے جب اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ لفظ آتا ہے تو یہ ہے ثبوت الخیر الالہی، اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے، اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کی طرف سے جو خیرات و حسنات ہیں اپنی مخلوق کے لیے، ان میں جماؤ پیدا ہو جانا اور پھر اس میں مبالغے کی شان، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض رسانی جو ہے اس کے اندر تسلسل، اس میں دوام، اس میں پائیداری پیدا ہو جانا، یہ ہے تبارک کا مفہوم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت، بہت فیض رساں، بہت عظمت والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ بیدہ ہی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مختلف جو الفاظ آتے ہیں، ید ہے، چہرہ ہے، وجہ، ان تمام کے بارے میں جو ہمارا اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان پر اجمالاً ایمان، باقی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو کسی تجسیم یا کسی جسم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، اور اکثر و بیشتر اس سے مراد ہوگی یعنی استعارہ، کہ ید سے مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبضہ قدرت، کسی کے ہاتھ میں ہونا یعنی اس کے اختیار میں ہونا، اس کے قبضے میں ہونا۔ بیدہ الملک، اسی کے قبضے میں ہے بادشاہ، اسی کا اختیار مطلق ہے ملک پر، بادشاہی پر۔ یہ لفظ ملک جو ہے اب اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ جو صورتیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ حدید، سورہ تغابن، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے بتکرار و اعادہ آیا ہے۔ سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا، اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں نے بارہا عرض کی ہے کہ عظیم ترین اور جامع ترین مقام جو ہے وہ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی 2 مرتبہ لہو ملک السماوات والارض، دوسری آیت میں لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اختتام پر آتا ہے لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور۔ بلکہ ادھر سے بھی سمجھیے کہ یہ دوسری آیت ہے، اور وہ جو دوسری آیت آئی ہے وہ آخر سے لاسٹ بٹ 1 ہے، لیکن 6 آیتوں میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس شے کا اثبات کہ حکومت اور اختیار، اس کائنات کا کل اختیار، اس کی کل بادشاہی، ڈی فیکٹو بھی ڈی جیورے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن میں لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس ملک کے ساتھ علی کل شیء قدیر کی خصوصی مناسبت ہے۔ وہ بادشاہت کے جو جس میں کہیں عجز ہو، بادشاہ اگر کمزور ہو گیا ہو تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہی میں خلل پیدا ہو جائے گا، پھر وہاں فساد رونما ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور قدرت کاملہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ حدید میں بھی فرمایا لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بالکل اسی کے ساتھ مناسبت اس آیہ مبارکہ کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت، بڑی عظمت والی، بہت فیض رساں ہے وہ ہستی جس کے قبضے میں ہے کل بادشاہی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں بارہا، اس وقت میں صرف اجمالاً ہی اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک معرفت ذات ہے، ایک معرفت صفات ہے۔ معرفت ذات ہمارے دائرے سے خارج ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری
قوت فکریہ، قوت متخیلہ، قوت متصورہ، یہ سب کی سب جو ہے وہ عاجز ہیں۔ اے برو الوہم قیل و قال من، بات ختم ہوگی۔ سارا اب ہمارا جو ہے انحصار وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت۔ چنانچہ یہی الفاظ آئے ہیں ایمان مجمل میں۔